ان کو حدیث پہنچی تھی. اپنے ایسا آدمی کیا بولے گا, حدیث ملی نا, اب واپس کیا جانے کا, صحیح ہوں گے اور کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان سے ڈائریکٹ میں نے نہیں سنا ہوں اور میں نے نبی سے بھی نہیں سنا ہوں. بے چینی اندر پیدا ہوئی کہ واقعی ایسی حدیث ہے یا نہیں, یہ آدمی جو بتا رہا ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. میں جا کے ان سے سنوں گا جنہوں نے حدیث بیان کی ہے. اور جا کے کس سے سنا, کتنا سفر کیا, 1 مہینے کا سفر. صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, رات دن سفر میں بچھو سانپ, کیا سردی گرمی بارش, پہننے کے لیے کپڑے کتنے ہیں, راستے میں دھونا پڑتا ہے, کھانا خود پکانا پڑتا ہے, ملتا ہے نہیں ملتا ہے, پیسے جیب میں ہے نہیں ہے, کیا کریں گے. 1 مہینے کا سفر کس چیز کے لیے کیا, ایک حدیث کے لیے. حدیث سنی پھر واپس. صحابی ہیں, یہ حدیث کی قدر ہے ایکچولی, یہ حدیث کی قدر. یعنی بیت المقدس سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, مکہ سے طائف, ایک حدیث کے لیے. کیا دل بولتا ہوگا آپ سوچیں. وہ سفر اس زمانے میں آسان تھا, اور کہاں ہو رہا ہے وہ, ایئر کنڈیشن ٹرین میں, عرب کی دھوپ میں, کتنی دھوپ, اور کوئی ہے چھت, چھتری ہے, کیسا جیتے ہوں گے, کیسا چلتے ہوں گے. اور راستے میں سردی گرمی کی وجہ سے کبھی بخار بھی آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا, کبھی بارش بھی ہوتی ہوگی تو رہتے کہاں ہوں گے, کبھی کھانا خراب ہو جاتا ہوگا, کیا کرتے ہوں گے, کبھی جلانے کے لیے آگ نہیں بن رہی تو کیا کریں. مفلس ہو گیا, یہاں تک کہ میری والدہ کا پلیٹ کھانے کا تھا, وہ بیچنا پڑا مجھ کو 7 دینار میں, وہ بیچ کے پھر واپس حدیث میں بزی ہونا پڑا مجھ کو. کھانے کی تھالی بھی بیچ دی میں نے, وہ بیچ کے پھر واپس حدیث کی فیلڈ میں لگ گیا. اتنا فقر. امام مالک کو علم کی طلب نے ایسا کھینچا اپنی طرف, ایسا اس میں مشغول ہوئے کہ ان کے گھر کی چھت بھی ٹوٹ گئی, دھیان نہیں, اور ٹوٹی تو دکھا لکڑی اس میں ہے, لکڑی نکال کے لکڑی بیچ دی. کیا کر دیا, کہتے ہیں ان نقض سقف بیتہ فباع خشبہ. تو جب چھت ٹوٹی ہے گھر کی تو دیکھا چھت میں لکڑی, اچھا چلو یہ بیچ کے کام چلے گا اپنا, وہ چھت کی لکڑی بیچ دی اور اس سے اپنا کام چلایا. کہتے ثم مالت علیہ الدنیا بعد, دنیا تو بہت بعد میں ان کے پاس آئی ہے. امام شافعی کا کیا تھا, بچے تھے, بچپن ہی میں ماں نے بھیج دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں وَكُنْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي الْحَدَاثَةِ, بچپن ہی میں اور یتیم تھے تو کوئی بیکنگ کے لیے بھی نہیں ہے, تو کہتے ہیں میں بچپن ہی میں علم کے لیے فارغ ہو چکا تھا. وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى الدِّيوَانِ أَسْتَوْهِبُ الظُّهُورَ فَأَكْتُبُ فِيهَا. کہتے ہیں کہ میں یعنی دیوان, جہاں پر آفیسز کی طرح کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یعنی حکومت کی طرف سے لکھا پڑھی ہوتی ہے, تو وہاں جایا کرتا تھا, اور مجھ کو وہاں سے کچھ کاغذ ایسے ملتے تھے, ایک طرف لکھا ہوا ایک طرف خالی ہے, تو وہ میں جمع کیا کرتا تھا, مانگ کے لاتا تھا, اور ان خالی صفحات پر جو ایک طرف سے لکھا ہوا ہے اور ایک طرف سے خالی ہے اس پر لکھ کے اپنا کام چلا لیتا تھا. کبھی وہ بھی نہیں ملتا تھا تو ڈھونڈتے تھے کہ کاغذ کہیں سے مل جائے کہ کچھ علم اس پہ لکھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید کر دیا گیا تو لکھتے تھے, جب وہ بھی چھین لیا گیا تو دیواروں پہ لکھتے تھے. خود شیخ الالبانی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کاغذ نہیں ملتا تھا, تو یعنی یہ جو جنگ کا زمانہ, جنگ یعنی عظیم جب ہوئی ہے, ورلڈ وار ہوا تھا, اس دور میں بہت مشکل ہوتا تھا ان کے لیے. تو کہتے ہیں مجھ کو کہیں سے کوئی انویٹیشن کارڈ یا کچھ ایسا کچھ بھی مل جاتا تھا, اس کو میں جمع کرتا تھا اور اس کو صاف کر کے اس پہ لکھتا تھا. آپ سوچیے یہ محدثین کا حال, فقر و فاقہ, جہد اور مجاہد, یہ زندگی ہے اصل میں. پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا, ڈبوتے تھے, لکھتے. اب سوچیے کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. آپ کو اگر ایک پین مل جائے اور آپ کو لکھنا پڑے, بہت ہاتھ دکھ رہا ہے, تو آدمی جو ہے اس سے بھی تھکتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے, سیاہی رکھی ہے, ڈبویا لکھا, ڈبویا لکھا, ڈبویا لکھا. کبھی سیاہی گر گئی, پھر اٹھے, سیاہی بنائی, پھر سے واپس لائی, کبھی ختم ہو گئی, پھر جاؤ بناؤ لاؤ, کہیں سے ملی نہیں ملی, کیسا لکھنا. کبھی لکھا, دھکا لگ گیا, بچہ آیا, کچھ بھی ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, بارش آ گئی, کاغذ پر گر گیا, سب کاغذ خراب, جو لکھا ہوا پورا برباد, پھر سے لکھو. آج تو کاپی پیسٹ آدمی کر رہا ہے, اس لیے ان کی برکت بھی ختم ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ محدثین جن میں سر فہرست کون ہیں, صحابہ. محدثین میں سب سے پہلی قوم کون سی ہے جس نے حدیث کی خدمت کی, یہ صحابہ ہیں. تو صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور ان کے بعد والے جتنے محدثین تھے, آئیے دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں حدیث کا کیا مقام تھا اور انہوں نے حدیث کے لیے کیا کیا کیا. یہ بہت بڑا موضوع ہے, اتنے کم وقت میں اس کو بولنا بغیر سمجھائے بہت مشکل کام ہے. صرف بولنا ہی مشکل ہے کیونکہ میرے سامنے 30 صفحات ہیں اس کے.
اور آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، مجھ کو معلوم ہے. لیکن آپ بتائیے جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے کھپائی، ہم اس کو اتنے کم وقت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں سمجھ لیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ. تو ان کی ساری قربانیوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز حدیث کی عظمت کا احساس، حدیث سے محبت، حدیث کی تعظیم ان کی زندگی میں کیسی تھی، کیونکہ ساری باتیں بات کی ہیں. جس آدمی کو حدیث کی قدر ہی نہ ہو تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو. لیکن یہ پہلی شروعات ہوتی ہے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی تعظیم، آپ کا احترام، آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کی بات کا ادب. کیونکہ باقی ساری چیزیں ادب کے بعد کی ہیں. جب ادب ہی نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا، زندگی پر اثر ڈالتا ہی ہے. محدثین کتنی تعظیم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قراءۃ الحدیث خیر من صلاۃ التطوع. میرے نزدیک حدیث کا پڑھنا نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، بہتر ہے. آپ سوچیں گے نماز سے بڑھ کے حدیث پڑھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز بھی صحیح کب ہوگی؟ جب حدیث پڑھے گا. ورنہ شب معراج میں شروع ہوگا 500 رکعت، دمادم شروع، دمادم شروع. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. بدعت والا عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں کیونکہ عمل کی اصلاح علم سے ہوتی ہے، اور علم کی اصل کتاب و سنت ہے، تو اس کے بغیر کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ عقیدہ نہ عمل. اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کا پڑھنا نفل نماز سے بھی بہتر ہے. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. بعض سلف کا عام طریقہ یہ تھا کہ وہ حدیث بھی پڑھتے تھے تو اس کے لیے ادب اور تعظیم کی وجہ سے وضو کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ابو مصعب کہتے ہیں کان مالک بن انس لا يحدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو على وضوء. امام مالک اس وقت تک کہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ وضو نہیں کر لیتے تھے. حدیث بیان کرنے کے لیے حدیث کا درس دیتے تھے امام مالک، مدینہ کے امام ہیں. تو امام مالک بھی حدیث کا جب درس دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وضو کر کے اس کے بعد درس دیتے تھے. اجلال لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کرتے تھے ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے، اجلال کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے. اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے. قتادہ کہتے ہیں تابعین میں سے ہیں لقد کان، امام مالک کا اکیلے کا معاملہ نہیں تھا، عام سلف کا طریقہ تھا ان سے پہلوں کا. کہتے ہیں لقد کان یستحب اللہ تقرأ الاحادیث التي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی وضوء. یعنی سلف کا عام معاملہ، تابعی کہہ رہا ہے تو اوپر والوں کی بات کہہ رہے ہیں نا، تابعی اپنے سے اوپر والوں کی، اپنے دور کی بات کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ عام طور سے یہ پسند کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کے لیے آدمی عام طور سے وضو کر لے. اس کو پسند کیا جائے، لازم نہیں ہے، یہ کوئی بغیر وضو کی بھی پڑھ لے تو چلے گا. لیکن یہ اچھا سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہا ہے، درس دے رہا ہے یا اپنے لیے پڑھ رہا ہے تو وضو کے ساتھ کرے. تو یہ ان کے نزدیک یعنی اتنا احترام حدیث کا وہ لوگ کرتے تھے. اس کو بھی امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. بلکہ بعض علماء کا یہ حال تھا کہ وہ لیٹ کر بھی حدیث پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے بیمار ہوں. مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ابی الزناد کہتے ہیں ذکر لسعید ابن المسیب حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مریض. سعید ابن مسیب یہ تابعین میں سے ہیں، ان کے سامنے یعنی ایک حدیث بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے. فقال اجلسونی، کہا مجھ کو بٹھا دو. خود بھی اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، کہا مجھ کو بٹھا دو. فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں لیٹے لیٹے. یہ بھی مجھ کو پسند نہیں، مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو. خود سے اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کہا کہ مجھ کو بٹھا دو، میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں لیٹے لیٹے نہیں، میں اٹھ کے بیٹھ کے حدیث بیان کروں گا. اللہ کے رسول کی بات میں ایسا نہیں بیان کر سکتا. اتنا ادب کرتے تھے. اس کو بھی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا. بہت عمدہ کتاب ہے ابن عبد البر کی، جس میں حدیث کا علم یا علم کے اعتبار سے کیا آداب ہیں انہوں نے سلف کا طریقہ اس میں ذکر کیا. 2 جلدوں میں ہے.
حدیث کے قبول کا جذبہ کیسا تھا سلف میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل الرأس والعین، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچے، آپ کی کوئی بات ہم تک آئے، سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پہ، یعنی انکار نہیں کریں گے ہم، سر آنکھوں پہ۔ وما جاء عن الصحابۃ اخترنا، ہاں جو صحابہ سے بات آئے ان کی باتوں میں ہم چنیں گے، ان کی باتوں میں ہم کیا کریں گے؟ چنیں گے، جس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہ ٹکرائے وہ تسلیم کریں گے۔ وما كان من غیر ذلك فهم رجال ونحن رجال، اور صحابہ کے علاوہ اگر کسی کی بات آئے، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، دیکھیں گے ان کی بات ہماری بات سب برابر ہے، یعنی وہ ہم پر دلیل بنے گی نہیں بنے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے سر آنکھوں پہ، اس کو تو ہم تسلیم کریں ہی کریں گے، اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اپنے استاد کے مقابلے میں جن سے علم لیا ہے، سلف کا یہ طریقہ تھا اپنے استاد کا بھی رد کرتے تھے جب حدیث ان کے خلاف جائے۔ مثال کے طور پر امام شافعی ہیں، انہوں نے علم لیا ہے بہت سارے اساتذہ سے لیا ہے، جن میں سے ایک کون ہے؟ امام محمد ابن الحسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، اور ان سے علم لیا امام الشافعی نے، اور امام محمد نے علم لیا ہے امام ابو حنیفہ سے بھی اور امام مالک سے بھی، یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو امام الشافعی نے امام محمد سے علم لیا ہے اور بہت علم حاصل کیا ان سے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں قد انفقت علی کتب محمد 60 دینارا، امام محمد کی کتابیں لینے کے لیے میں نے 60 دینار خرچ کیے۔ آپ بولیں گے 60 دینار اتنا بڑا نہیں ہے، آگے معلوم پڑے گا امام شافعی کا حال کیا تھا۔ میں نے 60 دینار خرچ کیے، ثم تدبرتها، پھر میں نے اس میں غور کیا، ان احادیث میں یا ان کے فتاوا میں، ان کی باتوں میں، ان کی فقہ میں غور کیا۔ فوضعت الى جنب كل مسألة حدیثا، پھر میں نے ان کا جو بھی مسئلہ تھا اس کے سائیڈ میں یعنی حاشیے میں کیا کیا؟ میں نے اس کے خلاف حدیث لکھی۔ امام ذہبی کہتے ہیں یعنی رد علیہ، یعنی مسئلہ دیکھتے تھے اچھا ایسا ہے کیا مسئلہ، لیکن یہ حدیث تو اس کے خلاف ہے، تو اس کے سامنے حدیث لکھتے تھے، تو اس پر رد کرتے تھے، اپنے استاد کے فتوے کے رد میں اس کے سامنے کیا لکھتے تھے؟ حدیث، یعنی اپنے استاد کی بات بھی نہیں لیں گے جب تک کہ وہ حدیث کے مطابق نہ ہو۔ استاد پر رد کیا ہے کب؟ جب وہ حدیث سے ٹکرائے۔ تو بہرحال ان کا اجتہاد اپنا تھا، ان کا اجتہاد اپنا تھا، یہ بڑے لوگ تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ بھی امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں استاد کی اندھی تقلید نہیں تھی، وہ استاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں مانتے تھے۔ کوئی آدمی بولے گا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، لیکن آدمی زبان سے نہیں کہتا اور عقیدتاً نبی سے بڑھ کے نہیں مانتا ہے، جب دونوں کی بات سامنے آتی تب پتہ چلتا ہے کس کی مانتا ہے کس کی نہیں مانتا ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی بات ہے کہ وہ حدیث کی تعظیم کرتے تھے، حدیث کے سننے، سیکھنے، بیان کرنے میں بہت ادب رکھتے تھے، اور حدیث پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ دوسری چیز، اور ایک چیز، حدیث کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور یعنی کیا سفر کرتے تھے، اور کیا آج سفر آپ سوچئے، آج اگر آپ کو حدیث کے لیے سفر کرنا پڑے فلائٹ سے، کہ بھائی ادھر سے ادھر فلائٹ پکڑو، پھر اتنا وہاں رکو، پھر وہاں سے جاؤ، بہت تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ۔ آج فلائٹ سے اگر سفر کرنا پڑے تو یہ حال ہے۔ اگر آپ کو پلین کی بجائے ہدیے میں اونٹ مل جائے فری میں، اور جاؤ اب سفر کرو، بمبئی جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اور مسئلے سیکھو، دین سیکھو، علماء سے ملو، آپ کو برداشت ہوگا؟ ویسے بھی آج کل ہماری ہڈیاں کیسی ہیں، تھوڑا سا آدمی گاڑی چلا لے، اس کے بعد میں ڈاکٹر بولتا ہے دیکھو آپ کی یہ ہڈی سرک گئی، یہ ہڈی ہٹ گئی، وہ ہڈی آپ کو پھولا بیماری۔ ہماری ہڈیاں دوائیاں کھا کھا کے، کھانے میں جو ہے کیمیکل جا کے ہماری ہڈیاں بھی نئے دور کی پرانی ہڈیاں ہو گئی پوری، ان کی ہڈیاں مضبوط تھی۔ آپ سوچیے اونٹ پہ جانا سفر میں کیسا، آج آپ اونٹ پہ بیٹھ کے آپ کو اگر سفر کرنا پڑے، گلی کا چکر لگا کے آپ اترنے کے بعد کیسا ہوگا آپ کو؟ تھوڑا کسی کو بولیں گے دباؤ بیوی کو، وہ لوگ مہینوں کا سفر کرتے ہوں گے، کیا حال ہوتا ہے؟ کائے کے لیے کرتے تھے؟ کچھ پیسے ملیں گے ایک حدیث کے لیے؟ آپ دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں،
ان اللہ تعالی یدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث، اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو دور کرتا ہے اصحاب الحدیث کے حدیث کی طلب میں سفر کرنے کی برکت سے۔ لوگوں نے اس کو کہیں اور بھی فٹ کیا ہے کہ اصحاب الحدیث جب حدیث کی طلب میں سفر کرتے ہیں، ایک ایک حدیث اور کئی حدیثوں کے لیے دور دراز کا نزدیک کا سفر کرتے ہیں، اہل حدیث کے حدیث کے لیے سفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت سے کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ یہ شرف اصحاب الحدیث میں ابراہیم ابن ادہم کا قول ذکر کیا ہے خطیب البغدادی نے۔ دیکھیے کیسے سفر کرتے تھے۔ ہارون ابن مغیرہ کہتے ہیں قدم علی ابن المبارک فجاء الی وهو علی الرحل، میرے ہاں ابن مبارک آئے، عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدثین میں سے ہیں۔ اب ان کا تعارف کرتے بیٹھیں گے تو یہ ٹائم جائے گا، اس لیے سنتے جائیے۔ اب میرے پاس ابن مبارک آئے، فجاء الی وهو علی الرحل، وہ اپنی سواری ہی پر تھے، اونٹ پر ہی تھے۔ فسألنی عن هذا الحدیث، مجھ سے یہ حدیث انہوں نے پوچھی، ایک حدیث تھی انہوں نے پوچھی۔ فحدثته، میں نے وہ حدیث ان سے بیان کی۔ فقال ما وضعت رحلی من مرو الا لهذا الحدیث، میں مرو سے آیا ہوں، اور مرو خراسان میں ہے، مرو سے میں صرف اس حدیث کے لیے تمہارے پاس سفر کر کے آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے میں اونٹ پر بیٹھ کے آیا، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی سن لیے، مجھ کو بتاؤ، مجھ کو جانا ہے واپس، اس حدیث کے لیے، اس ایک حدیث کے لیے میں مرو سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کو خطیب البغدادی نے الرحلہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان کے بارے میں یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سمعت سعید ابن المسیب یقول، میں نے سعید ابن مسیب سے سنا کہتے تھے ان کنت لاسیر اللیالی والایام فی طلب الحدیث الواحد، میں ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا اور راتوں کا سفر کیا کرتا تھا، ایک حدیث کے لیے ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ جا کے آ گئے، چلو گاڑی پہ کک ماری جا کے لے کے آ گئے، نہیں، ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کا سفر میں کیا کرتا تھا۔ جامع بیان میں اس کو جامع میں ذکر کیا ابن عبد البر نے اس کو۔ شعبی کہتے ہیں، بہت مواد ہے، ورنہ ایک ایک کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم جائے گا، کون تھے، کہاں سے کہاں کا سفر کیا، کتنا تفصیل بہت لمبی ہے، خالی اتنا یاد رکھیے ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا راتوں کا سفر ہے۔ صالح ابن صالح کہتے ہیں حدثنا الشعبی بحدیث، شعبی نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی، ثم قال علی، پھر مجھ سے کہا اعطیکہ بغیر شیء، لے یہ حدیث لے لے بغیر کسی تکلیف کے لے، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي مَا دُونَهُ، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی کو اس ایک حدیث سے کم کے لیے بھی مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا، ایک حدیث سے کم کا کیسے، یہ حدیث میں کچھ ٹکڑا اور زیادہ ہوتا، یا اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ایک ایک لفظ کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کم کے لیے بھی ہم کو کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کو امام البخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ صحابہ ہی سے ان سلف نے یہ چیز لی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے ان کو ایک حدیث پہنچی کسی اور کے تھرو، حدیث پہنچی نا، پہنچ گئی، ایک صحابی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کسی نے ان سے بتایا، کہتے ہیں قال فابتعت بعیرا، تو میں نے ایک اونٹ خریدا، فشددت الیہ رحلی شہرا، اور ایک مہینے کا سفر اس پہ پورا سامان باندھ کے ایک مہینے کا میں نے سفر کیا، حتی قدمت الشام، یہاں تک کہ میں کہاں آیا، شام آیا، سیریا کو شام بولتے ہیں، فاذا عبداللہ ابن انیس، تو مجھ کو وہاں کون تھے شام میں، دوسرے صحابی عبداللہ ابن انیس، فبعثت الیہ ان جابرا بالباب، میں نے آدمی بھیجا ان کے پاس، جاؤ ان کو بولو تمہارے دروازے پہ کون آیا ہے، جابر ابن عبداللہ آیا ہے، فرجع الرسول، وہ جا کے واپس آیا، فقال جابر بن عبداللہ، یعنی جابر ہے تو کون سا جابر، جابر بن عبداللہ ہے، فقلت نام، ہاں جابر بن عبداللہ ہوں میں، فخرج، وہ باہر آئے صحابی عبداللہ ابن انیس واپس آئے باہر، فخرج فاعتنقنی، آ کے گلے ملے مجھ سے، صحابہ کی سنت تھی، سفر سے کوئی آتا تھا کیا کرتے تھے، گلے ملتے تھے، عید مبارک چالو ہوتے لوگ، سفر سے لوٹنے والے کے لیے کیا ہے، اس سے معانقہ کیا جاتا ہے، تو یہ آ کے ملے تو گلے ملے،
قلت، اب کیا ہے؟ کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، کہاں سوؤں، کیا، کچھ نہیں. آگے پہلی بات کیا ہے؟ کیا آگے کہا؟ قلت حدیث بلغنی عنک لم اسمعہ، ایک حدیث مجھ کو پہنچی ہے تم سے، یعنی تمہارے تھرو آئی ہے کہ تم بتاتے ہو یہ حدیث، لیکن میں نے سنی نہیں ہے تم سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے. خشیت ان اموت او تموت، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت ہو جائے. میں نے کسی اور کے تھرو سنا ہو اس کو، میں نے نبی سے نہیں سنا، اور تم سے میں نے نہیں سنی، اور تمہارے بارے میں ایسی حدیث پہنچ رہی کہ تم بتاتے ہو. تو انہوں نے کہا قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے حشر کے میدان میں لوگ اٹھائے جائیں گے کیسے؟ برہنہ، بغیر کپڑوں والے، غرلا، بغیر ختنہ کے، بہما، بہما. کہتے ہیں میں نے کہا قلت ما بہمن، یہ بہما کیا ہے؟ تو کہنے لگے قال لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یعنی حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے تو کیسے ہوں گے؟ ایک روایت میں حفاتن بھی ہے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، ایک دم بغیر، جیسے پیدا ہوئے تھے بغیر ختنہ کے ویسے پیدا قیامت کے دن واپس زندہ کیے جائیں گے. یہ حدیث ہے. تو امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے. ان کو حدیث پہنچی تھی، اپنے اس آدمی کیا بولے گا، حدیث ملی نا، اب واپس کیا جانے کا، صحیح ہوں گے اور کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان سے ڈائریکٹ میں نے نہیں سنا ہوں، اور میں نے نبی سے بھی نہیں سنا ہوں. بے چینی اندر پیدا ہوئی کہ واقعی ایسی حدیث ہے یا نہیں، یہ آدمی جو بتا رہا ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. میں جا کے ان سے سنوں گا جنہوں نے حدیث بیان کی ہے. اور جا کے کس سے سنا؟ کتنا سفر کیا؟ 1 مہینے کا سفر. صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، رات دن سفر میں، بچھو سانپ، کیا سردی گرمی بارش، پہننے کے لیے کپڑے کتنے ہیں، راستے میں دھونا پڑتا ہے، کھانا خود پکانا پڑتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا ہے، پیسے جیب میں ہے نہیں ہے، کیا کریں گے. 1 مہینے کا سفر کس چیز کے لیے کیا؟ ایک حدیث کے لیے. حدیث سنی پھر واپس. صحابی ہیں، یہ حدیث کی قدر ہے. ایکچولی یہ حدیث کی قدر ہے. اس کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے. اور آگے آئیے، ابو العالیہ کہتے ہیں كنا نسمع الروایت عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالبصرہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کے صحابہ کی کوئی بات سنتے کہ فلاں صحابی حدیث بتاتے ہیں، اور ہم بصرہ میں ہوا کرتے تھے. فما نرضى حتى نركب الى المدینہ فنسمعها من افواہہم، تو ہم سفر کر کے سواری پر جاتے تھے مدینہ، بصرہ سے مدینہ جاتے تھے، ہم کو چین نہیں آتا تھا، ہم جا کے خود جب تک کہ ان کی زبان سے نہیں سنتے تھے، ان کے منہ سے نہیں سنتے تھے، ہم کو چین نہیں آتا تھا. فلاں صحابی حدیث بتاتے ہیں، کوئی آ کے بولتا تھا، ہم سفر کر کے جاتے تھے اور اس صحابی سے اس حدیث کو سنتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. اس کو الکفایہ میں خطیب نے بیان کیا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ سفر کر کے جاتے تھے فلاں کے پاس، معلوم پڑتا تھا وہ نہیں ہے، وہاں کہیں اور گئے، وہاں جانا پڑتا تھا. کبھی معلوم پڑتا تھا ان کی تو وفات ہو گئی، کیونکہ وہاں تو فون موبائل تو تھا نہیں، فون کر کے پوچھیں ہے کیا، آتا ہوں میں، نہیں. وہاں پہنچنے کے بعد معلوم پڑتا تھا ارے وہ تو خود حدیث کی طلب میں کہیں اور چلے گئے. دکھ کتنا ہوتا ہوگا، اتنی دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں اور وہ نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ابن الدیلمی، عبداللہ ابن فیروز الدیلمی، یہ تابعی ہیں. ان کے بارے میں یعنی کہتے ہیں ان ابن الدیلمی الذی کان یسکن بیت المقدس، یہ رہتے تھے کہاں پہ؟ بیت المقدس میں وہاں پہ رہتے تھے. بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین، وہاں رہتے تھے. انہ مکث فی طلب عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص بالمدینہ، سفر میں نکلے بیت المقدس سے، کہاں پہنچے؟ کس سے ملنے کے لیے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ملنے کے لیے مدینہ آئے. فسأل عنہ قالوا قد سار الی مکہ، آئے تو معلوم پڑا، لوگوں نے کہا ارے وہ تو مکہ چلے گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے. فسأل عنہ قالوا قد سار الی مکہ فاتبعه فوجدہ قد سار الی الطائف. مکہ سے کہاں گئے؟ یعنی مدینہ سے پھر کہاں گئے؟ مکہ. مکہ میں گئے ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ تو معلوم پڑا وہ تو طائف چلے گئے، وہ طائف چلے گئے. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے گئے. فاتبعه فوجدہ فی زرعۃ یمشی، پھر طائف جا کے دیکھا تو ہاں طائف میں ملے ایک
کھیت میں تھے اور جا رہے تھے اور پھر پوری حدیث بیان کی. یعنی بیت المقدس سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے طائف، ایک حدیث کے لیے. کیا دل بولتا ہوگا آپ سوچیں. وہ سفر اس زمانے میں آسان تھا، اور کہاں ہو رہا ہے وہ؟ ایئر کنڈیشن ٹرین میں، عرب کی دھوپ میں. کتنی دھوپ، اور کوئی ہے چھتری ہے، کیسا جیتے ہوں گے، کیسا چلتے ہوں گے. اور راستے میں سردی گرمی کی وجہ سے کبھی بخار بھی آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا، کبھی بارش بھی ہوتی ہوگی تو رہتے کہاں ہوں گے، کبھی کھانا خراب ہو جاتا ہوگا، کیا کرتے ہوں گے، کبھی جلانے کے لیے آگ نہیں بن رہی تو کیا کریں گے، کھانا کوئی سے ہی پھل کھا لیا. اس لیے بعض محدثین کیا کرتے تھے، دوائی بھی سیکھ لیتے تھے کیسا بنانا، اور کھانا پکانا بھی سیکھ لیتے تھے، اور ساری چیزیں سیکھ لیتے تھے. یہاں تک کہ ان کو اپنے لیے سیاہی بنانا بھی سیکھنا پڑتا تھا کہ بھائی سیاہی کہاں سے ملے گی، کوئی رینالڈس کا پین ملے گا آپ کو، یا دوسرا کوئی کروم اور کوئی بھی اس طرح کے پین ملتے تھے وہاں پہ؟ نہیں. ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ سیاہی ہوتی تھی، اور اس میں ڈبویا قلم اور لکھا. پھر ان کو قلم چھیلنے کے لیے سب سامان رکھنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے ان کو دوات بنانے کا سیکھنا پڑتا تھا، کیسا بناتے ہیں اس کو گھول کے، کلر کیسا، پھر کیسے کہاں سے رنگ بناتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں. کاغذ بنانا سیکھتے تھے، وہ کیسا کاغذ بنانا چاہیے، وہ سب یعنی سیلف ڈیپینڈنٹ، سیلف سروس، یہ سب سیکھنا پڑتا تھا. بہت سارے محدثین کو دوائی کیوں معلوم تھی؟ اس لیے کہ اگر بھائی بیمار پڑ گئے سفر میں تو کہاں ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے، خود ہی دوائی کر لیتے اپنی تھی، خود ہی اپنی دوائی کر. کتنی محنت کائے کے لیے؟ یہ حدیث کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس سے محروم نہیں رہ سکتے. جس کے دل میں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کی اہمیت ہو اور عظمت ہو، اسی سے یہ چیز صادر ہو سکتی ہے، اسی سے یہ چیز صادر ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا حال تھا. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی خاطر اور طلب علم کی وجہ سے، حدیث میں مشغلے کی وجہ سے فقر و فاقے کی ان کو کیا نوبت آتی تھی. اتنا آسان نہیں ہے بہت پیسے اور چلو حدیث کا کام کریں گے، ایسا نہیں تھا. ان کو سب چھوڑ چھاڑ کے اور پریشانی میں یہ کرنا پڑتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا تھا. ان میں سب سے سر فہرست کون ہیں؟ اصحاب صفہ. صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے باہر، اور ایک چھت تھی. ظلہ کے معنی جو ہے، صفہ ظلہ کو کہتے ہیں، یعنی سائبان، جس کا سایہ ہوتا ہے. کچھ صحابہ تھے جو سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوا کرتے تھے، اور ان کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی. وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے رہ جاتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ کھانے کو ملا نہیں ملا نہیں ملا. جیسا نبی کا حال ویسا ہمارا حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پر ایک چاند پہ چاند نکل جاتے تھے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا. جیسا دینے والا ویسا لینے والے. حدیث صحابی نے پوچھا، کیا تابعین نے پوچھا کیا کرتے تھے پھر، کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ دو کالی چیزیں. وہ کیا؟ کہا کہ ایک کھجور اور دوسرے پانی ہے. کھجور اور پانی پہ ہمارا گزر، وہ بھی رہتا نہیں رہتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کبھی میں کوئی کھجور اٹھا لیتا ہوں، بھوک کی وجہ سے کھانے کا دل کرتا ہے، پھر دل میں آتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، صدقہ مجھ پر حرام ہے، صدقہ نبی پر حرام ہے، کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اس لیے اس کو واپس ڈال دیتا ہوں. بھوک لگنے کے باوجود بھی. کبھی افطار کا وقت ہے، آج ہم کو کتنا لگتا ہے افطار کے لیے. کبھی افطار کے وقت میں آپ کو گیلی کھجوریں مل جاتی، کھاتے تھے. وہ نہیں ملتا تھا، سوکھی کھجوریں کھاتے تھے. وہ بھی کبھی نہیں ملتا تھا تو پانی کے گھونٹ پی کے نکل جاتے تھے نماز کے لیے. ظاہر بات ہے آپ کا جب حال تھا تو آپ کے ماننے والے اور آپ سے دین سیکھنے والوں میں آپ کی صرف حدیث نہیں، آپ کا مزاج بھی تھا. پڑے رہتے تھے صفہ پہ وہ لوگ، کبھی ملا نہیں ملا، پہننے کو کپڑے بھی نہیں رہتے تھے ان کے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھی ہیں اہل صفہ کے، کہتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو دیکھا ہے، 70 لوگوں کو دیکھا ہے. ما منہم کرجل علیہ رداء، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی سو جایا کرتے تھے، ویسے ہی جیتے تھے. اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی اعناقہم، کسی کے پاس کبھی صرف یعنی پہننے کے لیے لنگی ہوتی تھی، اور کسی کے پاس ایک لمبی چادر ہوتی تھی بس، جس کو وہ اپنے گلے میں باندھ لیتے تھے کہیں چھوڑ نہ جائے، کہیں سطر کھل نہ جائے. ایک چادر ہوتی تھی جس کو لپیٹ لیتے تھے اور گانٹھ باندھ لیتے تھے گلے میں اس کی. فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين،
کسی کی چادر جو گلے میں باندھی ہے کوئی اوڑھی ہوئی ہے، کسی کی آدھی پنڈلی تک پہنچتی تھی، کسی کی ٹکنوں تک پہنچتی تھی. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ. کہتے تھے وہ اس کو ایسا سمیٹ کے رکھتا تھا، گردن میں باندھے رہتا تھا کہ کہیں وہ کھل نہ جائے اور اس کا جسم دکھائی نہ دے. ایسے کم تنگ کپڑوں میں وہ جیتے تھے. جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کیا ہوگا بتائیے. رات میں سردی نہیں لگتی ہوگی ان کو، ان کے لیے دیواریں تھیں، کیسا سوتے ہوں گے صفا کے چبوترے کے اوپر وہ لوگ. اور دن رات نکل رہے ہیں، دھوپ ہے اور رات آ رہی تو ٹھنڈی لگ رہی ہے اس میں، اور ویسے ہی سو رہے ہیں. اور آدمی اگر بھوکا پیٹ ہو تو سردی کتنی لگتی ہوگی، بھوک میں سردی زیادہ لگتی ہے. اور باہر لیٹے ہوئے ہیں، کیسی تکلیف. کیوں لیٹے ہیں، کیوں جمع ہوتے تھے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے تشریف لائیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، کوئی بات بول دیں گے، دین سیکھنے ملے گا، بس اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے آئیں گے تقسیم کریں گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، دو باتیں ہم میں کر لیں گے، آپ سے بس اتنی باتیں سیکھنے کا موقع ہم کو ملے گا. کبھی قرآن نازل ہوگا، قرآن آپ پڑھ کے سنائیں گے، کبھی آپ قرآن کی کوئی بات حدیث ہم کو بتائیں گے، وہ سیکھنے کا موقع ملے گا، ہمارے نبی کو دیکھنے کا موقع ملے گا ہم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا ہم کو. بھوک پیاس تکلیف سب چلے گا، نبی سے دوری نہیں چلے گی، نبی کی بات سے دوری نہیں چلے گی، نہ ذات سے نہ بات سے. امام البخاری نے روایت نقل کی ہے. شعبہ ابن الحجاج یہ سلف میں سے ہیں اور بڑے محدثین میں سے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے مانے جاتے ہیں جنہوں نے واقعی جرح و تعدیل کا فن یا یہ علم اس کو مضبوط کیا. کئی لوگوں کو پولیس کے حوالے کیا تھا جو حدیثیں گھڑتے تھے. اس زمانے میں بھی خلیفہ کی جو پولیس ہوتی تھی نا، بولتے تھے یہ دیکھو ایسا ہے، اس کو پکڑو، اس کو لو اندر. تو کہتے ہیں من طلب الحدیث افلس، جو حدیث کی طلب میں لگ جاتا ہے مفلس ہو جاتا ہے. اس کو تیار ہونا چاہیے فقیر بننے کے لیے، اس کو تیار ہونا چاہیے محتاج ہونے کے لیے. لقد افلست، میرا بھی یہی حال ہوا، میں بھی مفلس ہو گیا. حجاج شعبہ کیا کہتے ہیں؟ لقد افلست حتی بعت تسطا لأمی بسبعۃ دنانیر. میں ابھی مفلس ہونے کا مطلب مانگنے والا ہونا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ مانگنے والے نہیں تھے، دور بھاگتے تھے. کہتے میں بھی مفلس ہو گیا، یہاں تک کہ میری والدہ کا پلیٹ کھانے کا تھا وہ بیچنا پڑا مجھ کو 7 دینار میں. وہ بیچ کے پھر واپس حدیث میں بزی ہونا پڑا مجھ کو. کھانے کی تھالی بھی بیچ دی میں نے، وہ بیچ کے پھر واپس حدیث کی فیلڈ میں لگ گیا. اتنا فقر. یہاں تک کیا یہ الجامع لاخلاق الراوی میں اس کو خطیب نے ذکر کیا ہے. یہ مستقل کتابیں، میں ان میں سے ایک ایک بات آپ کو بطور مثال ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے کئی مثالیں دی اس میں. امام مالک کا کیا حال ہے؟ ابن القاسم کہتے ہیں افضا بمالک طلب العلم الى ان نقض سقف بیته فباع خشبه. امام مالک کو علم کی طلب نے ایسا کھینچا اپنی طرف، ایسا اس میں مشغول ہوئے کہ ان کے گھر کی چھت بھی ٹوٹ گئی، دھیان نہیں، اور ٹوٹی تو دکھا لکڑی اس میں ہے، لکڑی نکال کے لکڑی بیچ دی. کیا کر دیا؟ کہتے ہیں ان نقض سقف بیته فباع خشبه. تو جب چھت ٹوٹی ہے گھر کی تو دیکھا چھت میں لکڑی، اچھا چلو یہ بیچ کے کام چلے گا اپنا، وہ چھت کی لکڑی بیچ دی اور اس سے اپنا کام چلایا. کہتے ثم مالت علیہ الدنیا بعد. دنیا تو بہت بعد میں ان کے پاس آئی ہے، شروع کا زمانہ امام مالک کا ایسا تھا. ترتیب المدارک میں قاضی ایاز نے اس کو ذکر کیا ہے. امام شافعی کا کیا حال ہے؟ امام شافعی کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا. امام شافعی کہتے ہیں لم یکن لی مال، میرے پاس مال نہیں تھا. وکنت اطلب العلم فی الحداثہ، اور میں بہت کم سنی میں علم حاصل کرنے میں لگ گیا تھا، کوئی بڑی کمپنی میری تھی تو نہیں. امام شافعی کا کیا تھا؟ بچے تھے، بچپن ہی میں ماں نے بھیج دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں وکنت اطلب العلم فی الحداثہ، بچپن ہی میں اور یتیم تھے تو کوئی بیکنگ کے لیے بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں بچپن ہی میں علم کے لیے فارغ ہو چکا تھا. وکنت اذهب الى الدیوان استوہب الظہور فاکتب فیہا. کہتے ہیں کہ میں یعنی دیوان جہاں پر آفیسز کی طرح کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر یعنی حکومت کی طرف سے لکھا پڑھی ہوتی ہے، تو وہاں جایا کرتا تھا اور مجھ کو وہاں سے کچھ کاغذ ایسے ملتے تھے، ایک طرف لکھا ہوا ایک طرف خالی ہے، تو وہ میں جمع کیا کرتا تھا، مانگ کے لاتا تھا، اور ان خالی صفحات پر جو ایک طرف سے لکھا ہوا ہے
اور ایک طرف سے خالی ہے، اس پر لکھ کے اپنا کام چلا لیتا تھا. کبھی وہ بھی نہیں ملتا تھا تو ڈھونڈتے تھے کہ کاغذ کہیں سے مل جائے کہ کچھ علم اس پہ لکھیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید کر دیا گیا تو لکھتے تھے، جب وہ بھی چھین لیا گیا تو دیواروں پہ لکھتے تھے. خود شیخ الالبانی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کاغذ نہیں ملتا تھا، تو یعنی یہ جو جنگ کا زمانہ، جنگ یعنی عظیم جب ہوئی ہے، ورلڈ وار ہوا، تو اس دور میں بہت مشکل ہوتا تھا ان کے لیے. تو کہتے ہیں مجھ کو کہیں سے کوئی انویٹیشن کارڈ یا کچھ ایسا کچھ بھی مل جاتا تھا، اس کو میں جمع کرتا تھا اور اس کو صاف کر کے اس پہ لکھتا تھا. آپ سوچیے یہ محدثین کا حال ہے. فقر و فاقہ، جہد اور مجاہد، یہ زندگی ہے اصل میں. ہر اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے ان کو مشکل ہوتی تھی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں اس کو یہ ذکر کیا ہے امام الذہبی نے. نضر ابن شمیل کہتے ہیں لا یجد الرجل لذت العلم، ایک آدمی کو علم کی لذت اس وقت تک کہ نہیں آ سکتی ہے حتی یجوع وینسا جوعہ، ایک آدمی کو علم کی لذت اس وقت تک کہ واقعی محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو علم کی بنیاد پر بھوک لگے، پھر وہ بھوک کو بھی بھول جائے علم کی وجہ سے. اس کو بھوک لگے اور بھوک کو بھی بھلا دے علم کی خاطر، تب تک کہ واقعی اس کو علم کی لذت نہیں آ سکتی ہے. اس کو امام الذہبی نے تاریخ میں ذکر کیا ہے. تو یہ ان کا حال تھا. کھانا ملا نہیں ملا حدیث نہیں چھوڑیں گے، علم نہیں چھوڑیں گے. کپڑے ہیں نہیں ہیں کچھ نہیں چلے گا، پیسے ہیں نہیں ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، علم کو انہوں نے اگر قربان کیا ہوتا اپنی دنیا کی وجہ سے، آج ہم لوگ کہاں ہوتے آپ بتائیے. انہوں نے یہ قربانی دی، اپنے آپ کو وقف کیا، اپنی دنیا خراب کر کے لوگوں کے دین آباد کیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، تب جا کر آج ہم ان کے پہنچائے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارے سلف ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ ہمارے فقہاء ہیں، یہ اہل علم ہیں جنہوں نے علم کو سندن و متنن و فقہن و فہمن لیا اور پہنچایا. اور آگے آئیے، انہوں نے صرف خود کی حد تک علم کو نہیں رکھا، چلو ملی حدیث بہت خوش، لو اور سمجھ لو اور مر جاؤ، ایسا نہیں کیا. انہوں نے اس کو آگے کی نسل کے لیے بھی محفوظ رکھا. انہوں نے حدیث کو لکھا تاکہ اگلی نسل بھی وہ علم حاصل کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. کہتے اگر محابر نہیں ہوتے، محابر محبرہ کہتے ہیں سیاہی رکھنے کی جگہ کو، جو انک پاٹ جس کو آپ کہتے ہیں، سیاہی جس میں ہوتی اس میں ڈبو کے لکھتے تھے پہلے زمانے میں، آپ نے دیکھا ہوگا. آج تو لوگ بہت سارے نئے بچے ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ کیا تھا. پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا، ڈبوتے تھے لکھتے. اب سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. آپ کو اگر ایک پین مل جائے اور آپ کو لکھنا پڑے، بہت ہاتھ دکھ رہا ہے، تو آدمی جو ہے اس سے بھی تھکتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے، سیاہی رکھی ہے، ڈبویا لکھا. کبھی سیاہی گر گئی، پھر اٹھے سیاہی بنائی، پھر سے واپس لائی. کبھی ختم ہو گئی، پھر جاؤ بناؤ لاؤ، کہیں سے ملی نہیں ملی، کیسا لکھنا. کبھی لکھا دھکا لگ گیا، بچہ آیا، کچھ بھی ہو گیا، بارش آ گئی، کاغذ پر گر گیا، سب کاغذ خراب، جو لکھا ہوا پورا برباد. پھر سے لکھو. آج تو کاپی پیسٹ آدمی کر رہا ہے، اس لیے ان کی برکت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک یعنی کئی جلدوں میں. آج دیکھیے ابن تیمیہ کی 36 جلدیں ہیں فتاویٰ کی، آج کے پرنٹ کے اعتبار سے. اس زمانے میں جو لکھتے ہوں گے بڑا خط ہوتا، کتنی جلدیں ہو جائیں گی، کتنا لکھا ہوگا اس کو، کتنی کتابیں علماء نے لکھی. امام البخاری کتنے سال لگے، تو یعنی کتنی محنت انہوں نے کی. کہتے ہیں اگر محابر نہیں ہوتے یعنی لکھنا نہیں ہوتا، سیاہی اور قلم اور اس سے لکھنا نہیں ہوتا، تو زندیق قسم کے لوگ، گمراہ قسم کے لوگ ممبر پر کھڑے ہو کے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب لکھا، علم کو محفوظ کیا، تب معلوم پڑا کہ یہ علم ہے. ورنہ جس آدمی کی جی میں جو آتا دین کے نام پر بولنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے علم کو محفوظ رکھا تاکہ اگلی نسل واقعی کیا دین ہے اور کیا نہیں دین ہے اس کو معلوم پڑے. تو علم کو لکھ کر انہوں نے محفوظ رکھا. یہ سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. یہ علم کی کمی اور عقل کی کمی کی علامت ہے. ایک آدمی اگر اس کو علم نہیں ہو تو اس سے عجیب و غریب جملے نکلتے ہیں. جہالت، اس لیے علماء نے کیا کہا، الجہل یخلق الاعاجیب.
جہالت عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتی ہے. کوئی آدمی جاہل ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھو اس کے پاس، آپ کو ایسی ایسی بات سننے ملیں گی آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی. جہالت خود ایک جو ہے عجوبہ ہے. جہالت خود ایک عجوبہ ہے. جاہل سے عالم تعجب کرتا ہے، کیا بول رہا ہے تو، تیرے کو ڈر ہے کہ نہیں اللہ کا؟ تیرے کو نہیں چلتا بولے ایسا جائز ہے؟ ایسا کتنے لوگ ہیں کیا نہیں بولتے ہیں. تو جہالت جو ہے یعنی بہت سارے فتنوں کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے لکھنے کا حکم دیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فتحت مکہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فذکر الخطبۃ خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا. فقام رجل من اہل الیمن، یمن کے ایک صاحب کھڑے ہوئے. یقال له ابو شاہ، ان کا نام، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو شاہ. فقال یا رسول اللہ اکتبوا لی، کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے خطبہ دیا ذرا مجھ کو لکھا کے دے دو نا. آپ کا خطبہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ مجھ کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر کے مجھ کو دے دو، مجھ کو اس کو کاپی کرا کے دے دو. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، آپ نے کہا یہ جو میرا خطبہ ہے اس کو لکھ کے دے دو. یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لکھوائی اور آپ نے لکھنے کا حکم دیا. تو اس سے خود یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. یعنی آخری زمانے میں آپ نے حدیث کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا. اسی سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جن حدیثوں میں آپ نے نہیں لکھنے کی بات کہی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ آپ نے کہا لکھو. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں تک کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، یعنی ہر بات آپ جو بول رہے ہیں لکھ لیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی باتیں محفوظ ہو جائیں. فنہتنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ کو اس سے منع کیا، ارے مت لکھتے جا ہر بات اللہ کے نبی کی. کیا کہا؟ وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. لوگوں نے کیا کہا؟ ارے ہر بات لکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. جملہ حدیث میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ دیکھیے جھگڑا اپنے انڈیا میں ہے. بشر بولا کہ گیا کام سے، اسلام کی لسٹ سے باہر. بہت ایزی ہو گیا کسی کی بھی فائل ڈیلیٹ کرنا، کفر کا فتویٰ دینا بہت ایزی ہو گیا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں. ہاں ہماری طرح بشر نہیں ہیں، خیر البشر ہیں، سب سے بہتر ہیں. آپ بشر ہیں اور آپ غصے میں اور خوشی میں آپ کلام کرتے ہیں، ہر بات لکھتا ہے تو. فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ایسا ایسا ہو، میں لکھتا تھا اور اب ان لوگوں نے ایسا کہا تو میں رک گیا ہوں، آپ کی بات نہیں لکھ رہا ہوں. کیونکہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو کچھ بھی بات ہوتی ہے تو ہر بات نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے میں رک گیا ہوں. تو فأومأ بإصبعه إلى فيه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. فقال اکتب، اکتب لکھ. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ غصے میں آؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، خوش ہو جاؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، ایسا تھوڑی ہے. خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹینشن ہو نہیں ہو، یہاں سے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ حق بات اس زبان سے نکلتی ہے. لکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکھتے جائے. یعنی وہ کہہ رہے میں ہر بات آپ کی لکھتا ہوں. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات لکھنے کا حکم دیا تھا، چاہے خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر بات لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. یہ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحابہ اپنے بعد روایت لکھایا کرتے تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس چیک کرایا کرتے تھے، ہم نے ایسی حدیث تم سے لی ہے، صحیح ہے کیا؟ ہاں لیا، ٹھیک ہے. یعنی حدیثوں کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ریویژن اور ری چیک کرانا اپنے استاد سے یہ بھی وہ لوگ کرتے تھے. مثلا بشیر ابن نہیق کہتے ہیں اتیت ابا ہریرہ بکتاب، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ایک کتاب لے کر.
وقلت له میں نے ان سے کہا ھذا حدیث ارویہ عنک، یہ حدیثیں ہیں میں آپ سے اس کو روایت کر سکتا ہوں، یعنی آپ کی روایتیں ہیں، میں آپ کی سند سے بتاؤں اس کو، سمعت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسا کچھ بتاؤں میں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے روایت کر سکتے اس کو۔ اس کو علل میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، بلکہ سلف جو ہیں صحابہ کے اقوال کو بھی لکھتے تھے، نبی کی بات تو لکھی انہوں نے، صحابہ کی بات بھی لکھی۔ امام الزہری کے بارے میں صالح بن کیسان کہتے ہیں اجتمعت انا والزہری، میں اور زہری ملے، جمع ہوئے، ونحن نطلب العلم، ہم دونوں علم حاصل کرنے میں تھے، فقلنا نكتب السنن، ہم دونوں نے کیا کہا، دونوں دوست کیا بولے دونوں نے، چلو سنن لکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع کریں گے، لکھ کے اس کو سیو کریں گے۔ فكتبنا ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے سب جو بھی باتیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، ہم نے ان کو کیا کیا، لکھا۔ زہری تابعین میں سے ہیں۔ ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابہ فإنه سنہ، امام زہری نے کیا کہا، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی باتیں بھی لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی سنت ہے، صحابہ کی باتیں بھی لکھیں گے۔ وقلت انا، لیکن میں نے کیا کہا، صالح بن کیسان کہتے ہیں میں نے کہا لیس بسنہ، سنت نہیں ہے صحابہ کی باتیں، فلا نکتبہ، ہم نہیں لکھیں گے اس کو۔ انہوں نے بولے لکھیں گے، انہوں نے کیا بولے، نہیں لکھیں گے۔ کہتے ہیں وکتب ولم اکتب، لیکن امام زہری نے لکھا اور میں نے نہیں لکھا، فانجح وضیعت، وہ کامیاب ہو گیا اور میں نے برباد کر دیا موقع میرا، کیونکہ بعد میں معلوم پڑا یہ بہت کام کی چیز ہے، صحابہ کے اقوال بھی ضروری ہیں۔ تو امام زہری نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال بھی جمع کر دیے۔ تو اتنا اہتمام انہوں نے کیا کہ نبی نے جو سمجھایا، جن کو سمجھا انہوں نے جو بولے وہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کو دیکھا صحابہ نے، سنا، ان واقعات میں وہ تھے، اس پس منظر کو جاننے والے لوگوں نے کیا کہا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے محفوظ۔ تو سلف نے یہ بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اس کو ابن عبد البر نے جامع میں بیان کیا ہے، کیسا جمع کیا انہوں نے، کیا کیا کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھیے حدیثوں کی علماء نے مختلف کتابیں الگ الگ اعتبار سے اس کی خدمت کی۔ مثال کے طور پر کچھ علماء نے حدیثیں لکھی، اس میں صرف صحیح روایتیں جمع کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح سے امام ابن حبان کی صحیح، یا اسی طرح سے ابن خزیمہ کی صحیح، یا اسی طرح سے ابو عوانہ کی صحیح، اس طرح سے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں کیا کیا انہوں نے، کچھ علماء نے ایسی حدیثیں جمع کی آسانی کے لیے جس میں صرف صحیح روایتیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتاب لکھی جس کو جامع کہا جاتا ہے، جس میں عقیدے کی بھی حدیثیں ہوتی ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے، جس میں فتن، قیامت وغیرہ کے سارے معاملات بھی حدیث میں ہوتے ہیں۔ ایسی الگ سے کتابیں لکھی، جیسے بخاری ہے، یا جیسے ترمذی ہے، یا جیسی اور کتابیں ہیں۔ یا اسی طرح سے علماء نے حدیثوں کو جمع کیا، کسی نے سنن جمع کی، سنن میں صرف احکام کی حدیثیں جو کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی، جس میں صرف فقہی مسائل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سنن النسائی، سنن الدارقطنی یا ابی داؤد وغیرہ، اس طرح کی سنن ہے۔ کسی نے حدیثوں کو جمع کیا، مسند اس کو نام دیا۔ کیسے جمع کیا، آسانی کے لیے، کسی کو چاہیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں، سب حدیثیں ایک ساتھ ملنا چاہیے، کسی کو حضرت علی کی حدیثیں ملنا چاہیے، سب ایک ساتھ ملنا چاہیے۔ انہوں نے مسند کی ترتیب پہ حدیثوں کو جمع کیا، کسی کو ایسا چاہیے تو ویسا بھی ملے، جیسے مسند احمد ہے، یا اسی طرح سے دوسری اور مسند ہے۔ تو مسند کے تحت جو ہے ایک صحابی کے انڈر میں ساری حدیثیں ان کی جمع کی، ایسے بھی مجموعے جمع کی تاکہ جس کو ایسا چاہیے تو ایسا مل جائے۔ کسی نے معجم کے طور پر حدیثوں کو جمع کیا کہ فلاں محدث کی حدیثیں میرے استاد کی ایک ساتھ ساری حدیثیں، فلاں استاد کی ایک ساتھ حدیثیں، فلاں استاد کی ایک ساتھ حدیثیں، ایسا بھی حدیث کی کتابیں جمع کی، معجم، جیسے امام طبرانی کی معجم ہے، اور بھی محدثین کی بہت کتابیں ہیں۔ حدیث کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ہیں۔ کوئی آدمی واقعی دیکھے گا تو اس کو چکر آئے گا، اتنی کتابیں کیسے لکھی، ان کی زندگی تھی کہ کیا تھی۔ کسی نے مصنف کے طور پر کتابیں لکھی، مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث بھی ہوتی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہوتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہوتے ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یا اس طرح سے دوسری اور کتابیں۔ کسی نے یہ خدمت کی حدیث کی کہ مستخرج لکھی ہے، کسی نے مستدرک لکھی۔ مستدرک اور مستخرج میں کیا فرق ہے؟ مستدرک یہ ہے کہ کسی محدث نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے، مثال کے طور پر بخاری ہے، یہ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے، ورنہ اس کو پورا سمجھانے میں بہت ٹائم جائے گا۔ مستدرک کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری کی کتاب ہے مثلا، اب کوئی محدث چاہتا ہے
کہ امام البخاری نے جن شروط پر حدیثیں جمع کی ہیں ایسی اور بھی حدیثیں ہیں جو اس لیول کی ہیں، اس کتاب کو کیا کہیں گے؟ مستدرک. کہ یہ بھی کتاب میں آ سکتی تھی حدیث بخاری میں، لیکن یہ کتاب میں نہیں ہے، بخاری میں حدیث نہیں لیکن اس لیول کی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مستدرک. مستخرج کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہی حدیثیں جو بخاری میں ہیں میں دوسری سند سے بیان کروں گا. کیا 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 ان لوگوں نے؟ مستخرج ابو عوانہ یا اسی طرح سے دوسری اور کتابیں ہیں. تو وہی حدیثیں جو بخاری کی ہیں لیکن میں اپنے شیخ کی سند سے اوپر جا کے بخاری کی شیخ سے مل جاؤں گا تاکہ اور سپورٹ اس کی ہو جائے اور بھی حدیثیں لوگوں کے سامنے آئیں. اسی طرح سے زوائد، یعنی مثلا بخاری کی حدیث ہے، بخاری سے زیادہ حدیثیں دارقطنی میں کون کون سی ہیں جو بخاری میں بھی ہیں دارقطنی میں بھی ہیں لیکن ایکسٹرا حدیثیں، ایسی حدیثوں کی کتابیں علماء نے لکھی، اس کو زوائد بولتے ہیں. اسی طرح سے اطراف انہوں نے لکھے. اطراف کس کو بولتے ہیں؟ حدیث کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، باقی حدیث اس حدیث کے ٹکڑے سے پہچانی جاتی ہے. جیسے امام مزی کی کتاب ہے اطراف، یا اور بھی کتابیں ہیں، یا ایسی کتابیں لکھی جس میں حرف کے اعتبار سے حدیثوں کو ترتیب دی. کیسے؟ الف سے شروع ہونے والی حدیثیں، با سے شروع ہونے والی حدیثیں، تا سے شروع ہونے والی حدیثیں. کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، کمپیوٹر نہیں تھا ان کے پاس سارٹ کرنے کے لیے. آپ بتائیے الف سے شروع ہونے والی الف الف با الف الف با الف با تا، ایسا حدیث کی سارٹ کرنا اس کو امام سیوطی کی کتاب ہے اس پر. اور بھی اس سے پہلے لوگوں نے کتاب اس طرح سے، امام بخاری کو پہلا مانا جاتا ہے اس سلسلے میں کیونکہ انہوں نے صحابہ کو جب ذکر کیا تو ان کو الف با کی ترتیب پہ ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے حدیثوں کو سارٹ کر کے ذکر کیا. کسی نے ساری مرسل روایت ایک ساتھ جمع کی، کسی نے چھوٹے چھوٹے اجزاء جمع کیے، کسی ٹاپک پہ ساری حدیثیں، جیسے امام بخاری کی جز ہے رفع الیدین کے بارے میں، یا کسی اور مسئلے کے بارے میں قراءت خلف الامام، یا اور کتنے اجزاء ہیں، بہت اجزاء ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بکلیٹس. کسی نے امالی جمع کی، میرے استاد ہیں وہ فلاں دن فلاں مسجد میں درس دیتے ہیں حدیث کا، فلاں سال میں فلاں دن میں فلاں مہینے میں جتنی حدیثیں انہوں نے املا کرائیں، ڈکٹیٹ کرائیں، اس سارے شے کی ساری حدیثیں دیکھو یہ بک امالی المحاملی یا جو بھی دوسری کتابیں اس میں، اس کو امالی کہا جاتا ہے. انہوں نے سیکشن کیے، صحیح، جامع، مسند، مصنف، مستدرک، مستخرج، یا اسی طرح سے سنن دار، یعنی مثال کے طور پر امالی، جز، اربعین، معجم، کیا نہیں، الگ الگ ٹائپ کی کتابوں کی حدیثیں جمع کی تاکہ جس کو جیسا لینا ہے ویسا لے لو. فقہی اعتبار سے ترتیب دی اور حدیثوں کو دیکھا، توحید کی حدیثیں کہاں ہیں، عقیدے کی کہاں ہیں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، فقہ کے بارے میں. ان کے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، یہاں سے کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیا، پھر اس کو یہاں سے جمع کر دیا. کیسا یاد رکھتے ہوں گے کہ عقیدے کی کون کون سی حدیث ہے، پہلی کون سی آنا چاہیے، دوسری کون سی، تیسری کون سی. اور آپ کو حدیث میں صحابی کا نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو صحابی سے پہلے اور کئی نام یاد رکھنے پڑتے تھے. حدیث بھی یاد کرنا ہے اور حدیث کے ساتھ سند بھی یاد کرنا ہے، کتنی محنت کرتے ہوں گے سوچئے. بہرحال اسی طرح سے صرف اتنا نہیں کہ حدیث جمع کی، حدیث کی تخریج کی کتابیں لکھی، یعنی یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آئی ہے، یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آئی ہے. یا اسی طرح سے شروح لکھی، فتح الباری مثلا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ راوی کون ہے، اس حدیث کے فلاں طرق وہاں پر ہیں، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. یا اسی طرح سے غریب الحدیث پہ کتاب لکھی کہ ایسے الفاظ، مشکل الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں جو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایک ساتھ سارے الفاظ ایسے جمع کر دیے تاکہ ایک آدمی کوئی بھی حدیث، جیسے ڈکشنری ہوتی ہے تو حدیث کی بھی ڈکشنریاں ہیں، ابن الاثیر کی ہے غریب الحدیث، اور ایسی کئی ہیں، بہت ساری ہیں. تو کوئی آدمی کوئی مشکل الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ اس میں ڈھونڈے گا، برابر اس کے نیچے ملے گا، ہاں دیکھو فلاں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، یہ مطلب اس کا ہے. یا اسی طرح سے اسباب الحدیث پہ کتابیں لکھی، فلاں حدیث ہے، یہ حدیث کون سے واقعے میں آپ نے کیا ہوا تھا تو ایسا کہا تھا، تو وہ ساری حدیثیں جمع کر کے اس کے ضمن میں جمع کر دی. یا اسی طرح سے ناسخ منسوخ کی باتیں بتائی کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، بعد میں آپ نے یہ کہا تھا، تو پہلی حدیث یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے، پہلے کی یہ بات کی یہ ہے. یا اسی طرح سے علل پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ دکھائی دیتی ہے کہ صحیح ہے لیکن اس میں یہ کمزوری ہے، اس کا یہ راوی ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسی کتاب کیا، ابھی تو میں تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر اصول پہ لکھی کون سی حدیث صحیح کیوں ہوتی ہے، ضعیف کیوں ہوتی ہے. اسماء و رجال پہ کتابیں لکھی، کیا نہیں لکھا انہوں نے. حدیثوں کے سلسلے میں بعض اوقات
ایک حدیث پہ علماء نے کئی کتابیں لکھی کہ یہ ایک حدیث کئی جگہوں پہ آئی ہے، کس نے کس سند سے اس کو روایت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، یا اسی طرح سے موضوع پر مسح کرنا یا فلاں مسئلہ، ایک حدیث پر کئی یعنی ایک حدیث پہ کتابیں لکھی علماء نے. اتنی خدمت حدیث کی پوری زندگی اس کے اندر لگا دی. اپنے کو پڑھنے کو بولے تو نیند آتی ہے، انہوں نے لکھنے کے لیے نیند حرام کی اپنی، لکھنے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے متن حفظ بھی کیا، صرف لکھا نہیں، لکھ کے چھوڑ دو ہو گیا کام اپنا، نہیں، جو لکھتے تھے اس کو یاد بھی کرتے تھے. اس کو یاد کرنا ایک اور ایکسٹرا کام ہے. آپ سوچیں کہاں ٹائم جاتا ہوگا ان کا، کیا ٹائم ملتا ہوگا ان کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس بارے میں ہے، آپ نے بتائی ہے. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے، محفوظ رکھے اور دوسرے تک پہنچا دے. اس فضیلت کی وجہ سے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. محدثین حدیث کو یاد کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے. مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظت المعطا قبل ان احتلم، میں نے معطا یاد کی احتلام سے پہلے. ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے معطا پوری کی پوری کتاب یاد کر لی تھی، سند اور متن کے ساتھ میں. امام مالک کی کتاب ہے معطا. امام مالک کے شاگرد ہیں کون؟ امام الشافعی. تو انہوں نے پوری معطا یاد کر لی تھی. وہ یاد کرتے، پوری کتاب کی کتاب یاد کرتے تھے، شروع سے اینڈ تک. شروع کریں حدثنا فلان کذا و کذا و کذا، ایک کے بعد ایک ترتیب سے کتاب کے اینڈ تک 4000 حدیثیں، 5000 حدیثیں، 6000 حدیثیں پوری یاد کرتے تھے. پوری کی پوری کتاب یاد کر لیتے تھے. اس طرح سے ان کا معمول تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک قصہ امام البخاری کا ذکر کیا ہے بہت سارے محدثین نے. خطیب البغدادی نے، یا اسی طرح تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. اور بہت ہی عمدہ قصہ ہے. دیکھیے امام البخاری جب بغداد گئے، پورا پڑھتا نہیں ہوں میں، اختصاراً سمجھاتا ہوں. امام البخاری جب بغداد گئے تو لوگوں نے کہا ذرا ان کا امتحان لیں گے، بہت بڑے محدث ہیں نئے، اچھا ٹھیک ہے ذرا دیکھیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، کیسے حافظ ہے دیکھیں گے، کیسے محدث ہے دیکھیں گے. انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لیں اور 100 آدمیوں کو 10-10 حدیثیں بانٹ دی. کہا تو 10 حدیث، تو 10 اور اس کی سند اس کو جوڑ دی، اس کی سند اس کو جوڑ دی، اور سب حدیثیں کیا کر دی، مقلوب کر دی، مکس اپ کر دی. سب سند اس کی اس کو، اس کا متن اس کو، اس کی سند اس کو، سب کنفیوز کر دی حدیثیں. اور ٹائم طے کیا امام بخاری سے، لیا ٹائم، اپوائنٹمنٹ لیا ان کا، ذرا ہم لوگوں کو کچھ حدیث سے سنا، ہم کو بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے. جب امام البخاری لوگوں کو جمع کیا گیا اس میں، ذرا دیکھیں گے تو اسے کیسے حضرت. اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک عام عوام بھی تھی اور کچھ علماء بھی اس میں تھے، محدثین بھی تھے جو اسپیشلسٹ تھے، جن کو معلوم رہتا ہے. اب ایک آدمی جب وقت آیا کہا ٹھیک ہے بتاؤ کس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے. پہلے آدمی نے بتائی یہ حدیث حدثنا فلان کذا و کذا کذا، پوری حدیث 1 2 3 4. ہر حدیث پر امام بخاری کہتے تھے لا اعرفہ لا اعرفہ لا اعرفہ، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا. 10 حدیث پوری میں نہیں پہچانتے، حدیث میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں. پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا. پبلک اب 2 جو اس میں جانکار لوگ تھے وہ نے ہاں یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو پبلک جو بھیڑ تھی وہ کیا بولے گی، کہہ کے محدث ہے اتنے اچھے ہمارے لوگ بتا رہے ہر حدیث، بولے نہیں پہچانتا، کیا پہچانتے پھر. تو جو عام عوام تھی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، نہیں آتا کچھ بھی، ان کو نام سنے کچھ اور ہے کچھ، ایک بھی حدیث معلوم نہیں، 100 حدیث میں سے ایک بھی معلوم نہیں، یہ کیسا عالم ہے. جب سب 10 کے 10 انہوں نے 10 حدیثیں 100 حدیثیں بیان کر دی تو امام البخاری نے کہا ہو گیا، کہنا ہو گیا. اب بلایا، پہلے کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ سند تھی، یہ حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی سند ایسی ہے، حدیث ایسی ہے. دوسری حدیث بیان کی تھی، سند تو نے یہ بتائی، یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی سند ہے اور ایسی حدیث ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 100 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی تھی، ہر ایک کو اس کی ترتیب سے
اس کی غلط حدیث جو بیان کی تھی اس نے وہ بھی بتائی اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتائی. ابن حجر کہتے ہیں امام البخاری کا صحیح حدیث یاد رکھنا یہ عجیب بات نہیں ہے. وہ حافظ تھے, وہ تو حافظ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں, یاد رکھیے. محدثین کے یہاں لیولز ہوتے ہیں. حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو. تو کہتے ہیں یہ ہوتا حافظ تھے, ان کو یاد رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث غلط سنی اور اس کو یاد رکھا, اس کی ترتیب سے یاد رکھا. ہر آدمی کو یاد رکھا کہ اس نے کون سی حدیث بتائی ہے اور اس کی ترتیب پہ اس کو یہ بولتے. یہ عجیب بات ہے. کیا لیول ہوگا آپ سوچیں امام البخاری کا. اور کیسے بدتمیز لوگ ہیں وہ جو بولتے امام بخاری کو بخار آ گیا تھا, جو امام بخاری کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ حدیث کے لیے اپنے, جب کوئی آدمی, جب تک کسی بھی علم کے لیے کوئی آدمی اپنا پورا نہیں دیتا وہ علم اس کا تھوڑا نہیں دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اپنے آپ کو پورا دینا پڑتا اس کو, تب جا کے معلوم پڑتا اچھا کیا ہے. تو یہ امام البخاری ہیں. تو یہ واقعہ تدریب الراوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ ایک مثال ہے محدثین کے لیول کی ہے کہ کیا لیول کے لوگ تھے وہ. اور جب آدمی واقعی حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے, تخریج وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہے, جب کمپیوٹر نہیں تھا, آج سے 1000 اور 700-800 سال پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ کیسا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا, کیسا وہ لوگوں کو یاد رہتا تھا. بہرحال تو یہ حدیث کے یعنی یاد رکھنے کا حال ان کا تھا ہے وقت سے. یہ موضوع آپ سمجھ سکتے ہیں, مجھ کو سرعت کے ساتھ نکلنا پڑ رہا ہے جیسے کوئی آدمی گرتے پڑتے بھاگ رہا ہو. یہ حدیث کے یاد رکھنے کا معاملہ ان کا تھا, حفظ حدیث. اس نے کچھ چیزیں چھوڑا ہوں میں اس میں. جہاں ان کے اس کو یاد رکھنے, لکھنے, حفظ کرنے کا معاملہ تھا, وہیں ان میں حدیث کے لوگوں تک پہنچانے کا شوق بھی تھا. امانت داری کا احساس ہونا یہ دعوت کے لیے بنیادی اصل ہے. ایک انسان میں دعوت کا جذبہ واقعی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کو امانت کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک امانت ہے. پھر وہ سردی گرمی بارش خوشی غم تکلیف راحت سب میں امانت برابر پہنچائے گا. کیوں؟ احساس ہے کہ میرے پاس ایک امانت ہے, میں اس کے ساتھ مر نہیں سکتا ہوں, یہ دے کے مرنا پڑے گا, یہ امانت ہے. دیکھیے مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی آپ کے ساتھ, آپ کی سواری پر, آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قال یا معاذ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, کہا اے معاذ. پیار سے بولتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے بہت محبت کرتے تھے, بلکہ ان کو تو بولے بھی تھے معاذ مجھ کو تجھ سے بڑی محبت ہے. کہا اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, کہ اللہ کے رسول لبیک اور میں حاضر ہوں, بتائیے حکم دیجئے. قال یا معاذ, آپ نے کچھ نہیں کہا. دوسری بات تھوڑی دیر چلے, ایک روایت میں آپ تھوڑی دیر ویسی چپ رہے, کچھ بتایا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 بار ایسا ہوا, آپ نے کچھ بتایا نہیں. قال یا معاذ یا معاذ. اور یہ بھی کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. ہمارے ایسا کہ اگر کسی کو کوئی بولے جلدی بولو نا, کتنی بار ایسا کر, صبر نہیں ہمارے اندر ہے. لیکن صحابہ ادب والے لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے. آپ پوچھتے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا بولنا ہے, تو بولتے تھے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا تھا. جانتے رہتے تب بھی بولتے تھے. تو کیونکہ کچھ جب پوچھ رہے ہیں تو نہیں معلوم اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, ہم جو نہیں جانتے وہ بتانا چاہتے اس لیے پوچھ رہے ہیں. یعنی تم ایسا سمجھتے ہو لیکن ہے ایسا, اور اکثر ویسے ہی نکلتا تھا. آپ نے پوچھا یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 بار ایسا ہوا. آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو بھی بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد
اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ حرمہ اللہ علی النار، اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا جو سچے دل سے توحید اور رسالت کی گواہی دے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، اللہ کے رسول اتنی بڑی بات ہے، یہ لوگوں کو بتاؤں میں، بہت خوش ہوں گے وہ لوگ۔ دیکھیے جذبہ دعوت کا ایسا ہونا چاہیے۔ مجھ کو معلوم پڑ گیا، ٹھیک ہے، اب کئی اور لوگ ہیں، میں جا کے بتاؤں کہ ان کو یہ بات، بہت خوش ہوں گے وہ لوگ۔ آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، تو ان کو بتائے گا تو اس کو ٹیک لگا لیں گے، یعنی اسی پہ ٹیک لگائیں گے، عمل میں ٹھنڈے پڑیں گے، یہ تو خاص ہمارے لیے ہے۔ ہاں، سارے گناہ کر کے اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معلوم ہے اس کو، علم کا بڑا باب ہے اس کا، ایک سب کر کے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اذن یتکلوا، آپ نے کہا پھر تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی عمل میں سست پڑ جائیں گے، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ امام البخاری کی روایت میں ہے قال لا انی اخاف ان یتکلوا، آپ نے فرمایا نہیں، مت بتاؤ ان کو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی سے ٹیک نہ لگا لیں، اسی پر بھروسہ نہ کر لیں۔ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر یہ بات کسی کو بتائی نہیں، اور کہتے ہیں لیکن کیا ہوا پھر؟ کہتے وہ اخبر بہا معاذ عند موتہ تأثما، جب ان کی موت کا وقت آ گیا معاذ بن جبل کا، تو موت کے وقت میں انہوں نے یہ حدیث بتا دی، اس ڈر سے کہ یہ حدیث علم ہے اور علم چھپا کے میں مر جاؤں گا، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو اپنے مرتے وقت وفات کے وقت میں انہوں نے یہ حدیث بتا دی، بھائی یہ حدیث ایسی ہے، اس کو میں لے کے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً چھپانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایک مصلحت کی وجہ سے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ تو اب اس علم کا چھپانا مقصود نہیں ہے، مصلحت کی بنیاد پر چھپانا مقصود ہے، اس کے اہل کو دے دو، جیسا آپ نے نہیں چھپایا میں کیوں چھپاؤں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے ایک کو دیا کچھ کو نہیں دیا، تو انہوں نے بھی کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھپایا، آپ نے ان کو دیا جو واقعی اس کے چھپانے والا ہے، تو انہوں نے بھی چھپانے والے کو دیا اور سب کو نہیں بتایا۔ لیکن کیوں بتایا؟ جذبہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ موت کے وقت میں بتا رہے ہیں، جبکہ موت کے وقت آدمی کیا حال میں ہوتا آپ سوچئے، لیکن موت کے وقت بھی کیا احساس ہے، ایک حدیث میرے پاس ایسی ہے کہ جو میں پہنچانا میرا ضروری ہے، کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں اس حدیث کے چھپانے کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں امانت داری، یہ امانت داری ہے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحابہ اور سلف حدیث کے بیان کرنے کے اعتبار سے بہت محتاط تھے۔ مسروق کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسعود یوما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہم کو ایک حدیث بیان کی، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاتے بتاتے کیا زبان سے نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قال فرعد حتى رعد ثيابه، کہتے ہیں یہ جب زبان سے ان کی نکل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کانپ گئے، ایسے کانپے کہ گویا ان کے کپڑے کانپ گئے، کپ کپاہٹ ان کے اندر آئی کہ کپڑے بھی کانپ رہے، ایسا حال ہو گیا ان کا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، نحو ذا او شبیہا بذا، اسی کے قریب قریب کہا تھا یا اسی طرح سے کہا تھا، یعنی ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا، اسی کے آس پاس کچھ بات آپ نے کہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نبی پر جھوٹ باندھنے والا بن جاؤں۔ ان کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ واقعی اللہ کے نبی کے نہ ہوں، تو کہا کہ اسی کے قریب قریب یا ایسے ہی کچھ الفاظ تھے، ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا، ایسے ہی الفاظ تھے۔ اس کو امام احمد ابن ماجہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ محدثین کا حال یہ تھا کہ بعض حدیثوں میں ان کا اپنا عیب بھی ہو، صحابہ اس کو بھی حدیث بیان کرتے وقت میں بیان کرتے تھے۔ مثلا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم، میں آپ کے پاس آیا، آپ ایک سفید کپڑا لیٹے اوڑے لیٹ رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، پھر میں گیا واپس آیا، ثم اتیتہ وقد استيقظ، جب میں واپس آیا تو آپ بیدار تھے، فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر اسی پر مر جائے وہ جنت میں جائے گا۔
کہتے ہیں قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے چوری کرے تو بھی؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے کہا ہاں اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر پوچھا اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر تیسری بار پوچھا۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں آپ؟ سوچیے صحابہ کے نزدیک گناہ کتنی بڑی چیز تھی، کتنی بھیانک چیز تھی۔ زنا چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، چاہے وہ زنا اس سے ہوا ہو، چاہے چوری اس نے کی ہو، ابو ذر کی ناک پہ مٹی پڑے تب بھی۔ پیار سے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے، جیسے ہم کہتے ہیں تیری ناک میں مٹی پڑے، تو اس طرح سے کہا تیری ناک میں، یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں چاہے تجھ کو کتنا ہی برا لگے، علی رغم انف ابی ذر، یعنی یہ پیار سے ڈانٹ کے کہا، علی رغم انف ابی ذر۔ تب یہ جو جملہ الگ ہے نا، اصل حدیث تو الگ ہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اس میں اینڈ کا یہ جملہ بھی بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا وَكَانَ أَبُو ذَرٍ اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے ایسا ہے چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اپنے بارے میں ایسا کہتے تھے، چھپاتے نہیں تھے اس کو کہ مجھ کو ایسا ڈانٹ کے کہا تھا اللہ کے نبی نے، اپنی بات بیان کرتے، چاہے ابو ذر کی ناک میں مٹی پڑے اس حصے کو بھی کاٹ کے ہم کیسا کریں گے؟ انہوں نے ایسا بولے اور اپنے کو ڈانٹے وہ نہیں بولیں گے۔ لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ ڈانٹ کے بولا ہے تو بولتے تھے مجھ کو ڈانٹ کے ایسا کہا اللہ کے نبی نے، وہ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ اور کیوں چھپائیں گے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا تو یہ کیوں چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں عتاب کیا آپ پر، اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے کیوں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے، اللہ نے بتایا نا، اشارہ دیا اس طرف، یعنی اللہ نے فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر کیسے اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تو آپ نے اس کو چھپایا نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی چھپاتے تو ایسے چھپا لیتے اس کو۔ تو اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، سلف یعنی چھپاتے نہیں تھے، بلکہ ایک روایت سفیان ابن عیینہ نے ذکر کی اور ذکر کر کے کہا کہ اس میں یہ جو غلطی ہے، یہ جو شک ہے، یہ میری طرف سے ہے، یعنی یہ زہری کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی حدیث بیان کر کے کیا کہا، اس میں ڈاؤٹ ہے اور ڈاؤٹ میرا ہے، تم زہری کا مت سمجھنا اس کو، یعنی اپنے سے اوپر کے راوی کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی بھی بتاتے تھے کہ مجھ کو اس میں شک ہوا اس لیے میں نے بتا رہا ہوں دیکھو، تاکہ کوئی آدمی ان کی بات کو غلط نہ سمجھے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے رجال کی تحقیق کس طرح سے کی۔ انہوں نے صرف حدیث جمع کی، سنی، لکھی، یاد کی، پہنچائی، اتنا نہیں، بلکہ بعد کے محدثین نے کیا کیا، اس حدیث کو ہم تک کس نے پہنچایا، ایک ایک راوی کا بایو ڈیٹا جس کو آپ کہیں گے، اس کا پورا حال، کون تھا، نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کب پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، کون شیوخ تھے اور کون اس کے شاگرد ہیں، کس سے روایت لی، کس سے نہیں لی، اس کا تقویٰ کیسا تھا اور اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں کیا اور تفصیل ہے، اور ایک جیسے نام والے ہیں تو یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایک علاقے کے ایک جیسے نام والے ہیں تو یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایک نام ہے باپ کا بھی نام ایک ہی علاقے کے دونوں کون ہیں، ہر چیز میں برابر ہر ایک کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال، راویوں کے حالات کا علم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکون یسألون عن الاسناد، لوگ سند کے بارے میں پہلے پوچھتے نہیں تھے، فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، لوگوں نے کہنا شروع کیا تم اپنے رجال بیان کرو اب، یعنی یہ حدیث تم جب بیان کر رہے ہو تم نے کس سے لی بیان کرو اب، فینظر الى اہل السنت فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم، تم اپنے راوی بتاؤ تم نے یہ حدیث کہاں سے لی، کس نے تم کو حدیث دی، بتاؤ ہم کو، تاکہ ہم پہچان لیں کہ کون اہل سنت میں سے ہے اور کون اہل بدعت میں سے ہے، تاکہ اہل سنت کی حدیث ہم لیں اور اہل بدعت کی حدیث ہم نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ حدیث لی جس کا پہنچانے والا قابل اعتبار تھا، دو اعتبار سے کیسے، ایک تو وہ تقوی والا تھا، دیندار تھا، جو جھوٹ نہیں بولے گا، جو اپنی دنیا کی وجہ سے دین میں ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے، متقی آدمی سے حدیثیں لی، اور دوسرا وہ آدمی
جو اتنا بھولا نہ ہو کہ دین میں گڑبڑ کرے. کچھ لوگ کیسے رہتے بہت دیندار لیکن بھولے ہوتے ہیں, سنتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں. 3 لیول پہ غلطیاں ہیں. تو ایسے جو راوی ہوتے ہیں جو تقوی والے نہیں ہیں, یا ایسے راوی جن کی یادداشت خراب ہے, انہوں نے ہر ایک کو چیک کیا, اور ایسے راویوں کی ہی حدیثیں جمع کی جو معتبر تھے, اور ایسے راویوں کی حدیثیں جو معتبر نہیں تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ راوی معتبر نہیں ہے, اس کی یادداشت خراب ہے, یہ تقوی نہیں تھا اس کے اندر, یہ آدمی ایسا گناہ کرتا تھا, یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا, یہ آدمی فلاں ہے, یہ بدعتی ہے, یہ ایسا ہے. ہر راوی کے بارے میں انہوں نے پوری جانچ پڑتال کی, چیکنگ کرنے کے بعد میں ہر ایک کا ریکارڈ بنایا, اس کی کتابیں لکھی. اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے. اس سلسلے میں اتنا زیادہ اہتمام انہوں نے کیا کہ رشتہ داری اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھا. مثال کے طور پر آئیے دیکھیے, خالق ابن منصور کہتے ہیں, عبد الخالق ابن منصور کہتے ہیں, سألت یحیی ابن معین, میں نے یحییٰ ابن معین محدث ہیں ان سے پوچھا, عن علی ابن قرین, علی ابن قرین کے بارے میں. فقال علی کذاب, وہ کذاب ہے. علی ابن قرین کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا, وہ کذاب ہے, جھوٹا, حدیث میں جھوٹ بولتا ہے. فقلت له یا ابا زکریا, میں نے کہا اے ابو زکریا, انه لا يذكر انه كثير التعاهد لكم, میں تو یہ سنتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس بہت اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا, تمہارے پاس, تمہارے ساتھیوں میں سے ہو, تمہارے متعلقین میں سے ہو, وہ جھوٹا ہے. قال یحییٰ صدق انه لا يكثر التعاهد لنا, صحیح بات ہے, جس نے تم سے کہا کہ وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے, اس نے صحیح کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بہت. لیکنی استحیی من اللہ ان اقول فیہ الا الحق, لیکن مجھ کو حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں اس کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور بولوں. کہا کہ ہوا کذاب, وہ جھوٹا ہی ہے, وہ میرا قریبی ہے, تعلق ہے میرا اس سے, اٹھتا بیٹھتا ہے میرے ساتھ میں, لیکن میں دین کے معاملے میں مجھ کو حیا آتی, شرم آتی ہے کہ میں اس کے بارے میں غلط بات بولوں, اس کی طرفداری کروں, جھوٹائی ہو. قریبی لوگوں کا بھی انہوں نے رعایت اس کی نہیں کی. تاریخ بغداد میں اس کو, یعنی تاریخ بغداد میں اس کو ذکر کیا ہے خطیب بغدادی نے. اسی طرح سے اجلی نے عفان ابن مسلم کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو کسی آدمی نے یعنی 10,000 دینار پیش کیے. 10,000 دینار کیا کہہ کے کہا کہ تم ایک آدمی ہے, اس کے بارے میں تم بولنا مت کہ یہ معتبر نہیں ہے. تمہارے لیے کیا ہے یہ, کیونکہ ان کی زبان پہ معتبر غیر معتبر, اور یہ لوگ ایسا نہیں کہ اس سے اپنا جھگڑا ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چلو اس کو غیر معتبر, ایسا نہیں, بلکہ واقعی وہ لوگ تقویٰ کی بنیاد پر حدیث کے سلسلے میں اس کو معتبر غیر معتبر بتاتے تھے. اب کسی نے کہا کہ تم کو 10,000 دینار دیں گے, تو کم سے کم اس آدمی کے بارے میں تو مت بولو کہ یہ معتبر نہیں ہے, اس پہ جرا مت کرو. انہوں نے کہا فابا, کہتے ہیں کہ لا ابطل حقا من الحقوق, میں کسی حق جو میرے اوپر ہے کسی حق کو باطل نہیں کر سکتا ہوں, اس کی یعنی 10,000 دینار تم دے کے مجھ کو خریدنا چاہتے ہو, میں کسی حق کو باطل نہیں کر سکتا ہوں اس بنیاد پر. انہوں نے اس کو قبول نہیں کر دیا, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں اپنے باپ کی بھی رعایت نہیں کی. مثال کے طور پر ابن حبان کہتے ہیں وقد سئل علی ابن المدینی عن ابیہ, علی ابن مدینی سے ان کے باپ کے بارے میں, وہ بھی حدیث بیان کرتے تھے والد صاحب, علی ابن مدینی کے والد بھی حدیث بیان کرتے تھے. علی ابن مدینی محدث ہیں, ان سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا گیا. فقالوا اسألوا غیری, فقال اسألوا غیری, انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, کسی اور سے پوچھو, میں کیوں اپنے باپ کے بارے میں بتاؤں, کسی اور سے پوچھو معتبر ہے کہ نہیں حدیث میں. فقال سألنا, کہا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بولو کیا ہے, آپ بتاؤ. فاطرق, سر جھکایا انہوں نے تھوڑی دیر. ثم رفع رأسہ, پھر سر اٹھایا. وقال هذا هو الدین, یہ دین کا معاملہ ہے. ابھی ضعیف, میرا باپ ضعیف ہے حدیث میں, میرا باپ حدیث میں کیا ہے, ضعیف ہے. دین کا معاملہ, میں اپنے باپ کے بارے میں بھی چپ نہیں رہ سکتا ہوں, میرا باپ بھی کیا ہے, حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے. المجروحین میں ابن حبان نے اس کو ذکر کیا ہے. اس پر کتابیں لکھی علماء نے, طبقات
جس میں راویوں کے طبقات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس ترتیب سے کتابیں لکھی. یا اسی طرح سے تاریخ، پہلے تاریخ کہا جاتا تھا راویوں کے حدیث یعنی ان کے حالات کو. اس پہ وفیات کتاب لکھی علماء نے، کون کب کس کی وفات ہوئی تاکہ معلوم پڑے اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتب ستہ کے راویوں کے حالات جمع کیے. کسی نے صرف ثقہ راویوں کے حالات جمع کیے، کسی نے صرف ضعیف راویوں کے حالات جمع کیے، کسی نے مدلسین کے حالات جمع کیے، کسی نے ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جو شروع میں معتبر تھے لیکن بعد میں یادداشت خراب ہو گئی تھی. کسی نے سوالات جمع کیے کہ فلاں محدث سے سوال کیا گیا اس نے کیا جواب دیا. کسی نے راویوں کی کنیت کے اعتبار سے کتابیں جمع کی، جیسے ابو ہریرہ یا فلاں کنیت ہے کسی کی ابو عبد الرحمن، تو کون سی کنیت والا راوی، اس پہ کتابیں لکھی الکنا. یا کسی نے کوئی راوی لقب کی وجہ سے مشہور ہے، اس لقب پہ کتابیں لکھی کہ اس لقب کے کون کون ہیں یا کون سا لقب کس کا ہے. کسی نے نسب پہ کتابیں لکھی کہ کون ابن فلاں ہیں، کیونکہ عرب میں دادا کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، دادا کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. یا کسی امام شافعی ہے مثال کے طور پر، شافعی کون ہیں، ان کے پردادا ہیں، وہ اوپر والد صاحب نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو شافعی کہتے ہیں. وہ پردادا کی طرف نسبت ہے نا، پردادا کے دادا ان کے والد اوپر. کسی نے القاب، کسی نے انصاب نسب پہ کتابیں لکھی. کسی نے ایسے راوی کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی مبہم ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کسی اور روایت میں ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے. ایسی روایتیں جمع کر کے انہوں نے بتایا یہ آدمی یہاں پہ نام نہیں ہے وہاں نام ہے، یہ کتابیں جمع کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی اس کا نام لکھنے کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. جیسے سلام اور سلام، عقیل اور عقیل، الگ الگ بتا کہ یہ عقیل ہے یہ عقیل ہے، یہ دونوں الگ ہیں، تم ایک راوی مت سمجھو اس کو. کبھی ایسا ہوتا ہے راوی اور باپ کا نام ایک ہوتا ہے، دادا کا الگ ہوتا ہے. علماء نے کتابیں لکھی کہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں، اس کے دادا کا نام یہ، اس کے دادا کا نام یہ الگ ہیں، کنفیوز مت ہو جانا، یہ ضعیف ہے یہ معتبر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نام کے اعتبار سے ایک ہی شخص ہوتا ہے، اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اس کی کئی کنیتیں ہوتی ہیں، کئی لقب ہوتے ہیں، وہ کئی ناموں سے پہچانا جاتا ہے. محدثین نے کتابیں لکھی، دیکھو یہ نام ہے، اس کے یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاکہ کسی کو بعد میں حدیث چیک کرنے میں کنفیوژن نہیں آئے. کتنا کام کیا ہے، کام نہیں کرتی عقل کی، کتنا حدیث کے راویوں پہ زندگی کپائی، وہ بھی ضعیف اور جھوٹے راویوں کے اوپر. کیوں؟ آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے بول دے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یا کوئی جھوٹی حدیث لا کے پیش کر دے، چیک کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کو؟ کئی آج غیر مسلم ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. اب اگر آدمی چیک کرنے کا ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہوتا، ایک آدمی نبی کے بارے میں شک کرنے لگ جاتا، کیونکہ ایسی عجیب و غریب حدیثیں ہیں کہ آپ کی عقل بھی کام نہیں کرے گی. میں بچپن میں بھی ایسا نہیں سوچا ہے، حدیث میں کیسا کیا آ گیا، کدو کو ذبح کیے بغیر مت کھاؤ، کیا حدیث ہے آپ بتائیے. ایسی حدیث ہے کہ اگر تم کو کسی یعنی پتھر سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جب تم زندوں سے مایوس ہو جاؤ تو مردوں کے پیچھے جاؤ، مردوں سے مدد مانگو. ایسی کئی حدیثیں جن کی کوئی اصل نہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں. اس کی تفصیل کسی اور حدیث میں درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے تھے اور علماء نے اس پہ کیا کام کیا ہے. کسی نے جو ہے بلدان پہ کتاب لکھی، علاقوں کے اوپر کتاب لکھی تاکہ فلاں علاقے کا فلاں راوی، جیسے بخاری، تو بخارا کدھر ہے بتاؤ ہم کو، آج کدھر ملے گا، میپ میں ملے گا بخارا کہاں ہے، مارو کدھر ہے، ترمذ کدھر ہے، نوا کدھر ہے، تو وہ علاقے کون سا علاقہ کہاں ہے معلوم ہونا چاہیے. تو راوی اپنے علاقے سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو علاقوں پہ کتابیں لکھی کہ کون کون سے علاقے واقعی کہاں ہیں. جیسے آج سیریا بولتے ہیں لیکن دمشق کدھر ہے، خراسان کدھر ہے، آج ایران بول رہے ہیں اس کو. تو کئی نام بعد میں بدل جاتے ہیں، تو انہوں نے نام لکھا کہ فلاں کہاں پایا جاتا ہے، کون سے اس میں سے کون سے ایریا کے بازو ہے، کون سے ایریا کے نیچے ہے، کس کے اوپر ہے، برابر بتا دیا. ایسی کتابیں لکھی کیوں؟ تاکہ حدیث اور حدیث کے سلسلے میں جو معلومات چاہیے وہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہو. یہ راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی. اور آگے آئیے، یہ حدیثیں یاد کرتے تھے، لکھتے تھے، پہنچاتے تھے، اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ان حدیثوں کا مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے آپس میں، اس کو بھی یاد، اس کو بھی یاد.
لیکن دونوں بھول سکتے ہیں. ذرا بیٹھ حدیث دونوں مل کے پڑھیں گے, دونوں کو واپس سے پکی ہو جائے گی. مذاکرہ اس کو کہتے ہیں. اس سلسلے میں علی ابن حسن ابن شقیق کہتے ہیں قمت لأخرج مع ابن المبارک, میں ابن مبارک کے ساتھ باہر نکلنے میں تھا مسجد سے. فی لیلۃ باردۃ من المسجد, مسجد سے ہم ایک ٹھنڈی رات تھی, سردی والی رات تھی. میں اور ابن مبارک مسجد میں تھے اور مسجد سے باہر نکل رہے تھے. فذاکرنی عند الباب بحدیث او ذاکرتہ, میں نے یا انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں ڈسکشن چھیڑا. کہاں؟ مسجد کے دروازے پر. کیسی رات ہے؟ بالکل سردیوں والی رات ہے. فما زلنا نتذاکر حتی جاء المؤذن للصبح, ہم وہیں کھڑے کھڑے اس حدیث پر بات کرتے رہے, راوی, سند, اس کی شرح, اس کا یہ, اس کے طرق, رات بھر ہم اتنی اس پہ بات کرتے رہے یہاں تک کہ مؤذن ہی آ گیا واپس اذان کے لیے. ایک حدیث پر رات بھر ہم ڈسکس کرتے رہے. ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث پہ کیسا, واقعی کتابیں پڑھیں گے تو سمجھے گا کہ وہ کتنا ڈسکس کرتے ہیں. ایک حدیث پر کتنا لکھا جا سکتا ہے یہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہمارے اندر پڑھے جا سکنے کی طاقت پیدا ہو. جتنا انہوں نے لکھا ہمارے میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. پڑھنے کی طاقت چھوڑی, کتابیں گننے کی طاقت ہے کیا؟ ایک ٹاپک پہ کتنی کتابیں ہیں, کتابوں کے نام گننے میں تھک جائے گا آدمی. ایک گلاس پانی لاؤ ذرا بولے گا. ایک بہت ہی عمدہ واقعہ اس کو البدر المنیر میں ابن الملقن نے ذکر کیا ہے, اور اس کو امام حاکم نے بھی معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا, اور اس پہ میں اپنے درس بھی ختم کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں حدیث کا مذاکرہ, حدیث سے محبت, حدیث کا ادب اور حدیث کا تعلق کتنا زیادہ تھا, اور کتنا شغل ان کے ہاں حدیث کا تھا, اس سے معلوم پڑتا ہے. محمد ابن مسلم ابن وارہ کہتے ہیں حضرت ما ابی حاتم محمد ابن ادریس الرازی, میں ابو حاتم الرازی محدث ہیں بہت بڑے, ان کے ساتھ عند ابی زرعہ الرازی, ابو زرعہ الرازی, تین لوگ ہیں یہاں دیکھیے, محمد ابن مسلم ابن وارہ, ابو زرعہ یہ محدث ہیں, اور ابو حاتم الرازی, یہ تینوں محدث ہیں, اور تینوں ایک زمانے کے آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کرنے والے لوگ ہیں. کہتے میں اور ابو حاتم الرازی ابو زرعہ الرازی کے پاس گئے, اور وہ نزع کی حالت میں تھے, یعنی وہ آخری وقت تھا ان کا بالکل, یعنی اب جاتے کہ تب جاتے, ایسی حالت میں ایک دم. فقلت لابی حاتم, میں نے ابو حاتم سے کہا, میرے ساتھی سے جو دونوں گئے ان کی عیادت کے لیے, تعال حتی نلقنہ الشہادہ, آئیے چلیے ان کو کلمے کی تلقین کریں گے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, جس کا آخری کلمہ کیا ہو لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا. اور ہم کو تلقین کیا حکم ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والوں کو کیا تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ کی. تو کہا کہ چلو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں گے, بولیں گے پڑھو کلمہ, تو پڑھیں گے, اچھا ہوگا, اس پہ وفات ہو جائے گی. فقال ابو حاتم نے کہا انی لاستحی من ابی زرعہ ان القنہ الشہادہ, ابو زرعہ مجھ کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں ابو زرعہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے بولوں. اتنا بڑا محدث ہے وہ, جس کی زندگی صبح شام رات دن حدیث میں کٹے ہیں, میں ان کو کلمہ پڑھنے بولوں, مجھ کو حیا آتی ہے اس سے. ولیکن تعال حتی نتذاکر الحدیث, لیکن آؤ ایک کام کرتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے ہم حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں. فلعلہ اذا سمعہ یقول, ہو سکتا ہے وہ ہماری بات سن لیں اور پھر وہی کلمہ پڑھیں, یعنی کلمے والی حدیث پڑھیں گے ان کے سامنے. ایسا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے شروع کیا, محمد ابن مسلم وارہ کہتے ہیں فبدأت فقلت حدثنا ابو عاصم النبیل حدثنا عبد الحمید ابن جعفر. کہتے ہیں کہ میں نے حدیث بیان کی, میں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم النبیل نے, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الحمید ابن جعفر نے. کہتے ہیں فأرتج علیہ, لیکن بولتے بولتے مجھ پر سکتہ آ گیا. فأرتج علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو گیا کہ میں بول ہی نہیں, ہو سکتا ہے غم کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. کہتے ہیں مجھ کو ایسا ہوا کہ میں بول ہی نہیں پا رہا تھا, خاموش ہو گیا میں,
میری آواز ہی بند ہو گئی ہے. فَأُرْتِجَ عَلَيَّ الْحَدِيث حَتَّى كَأَنِّي مَا سَمِعْتُهُ وَلَا قَرَأْتُهُ. میرا حال ایسا ہو گیا کہ گویا کہ میں نے حدیث نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے. ایسا حال ہو گیا میں بول ہی نہیں پا رہا تھا, آگے بولنے نہیں آ رہا مجھ کو. فَبَدَأَ أَبُو حَاتِمٍ, دیکھا مجھ کو چپ ابو حاتم نے, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. فقال حدثنا, اسی سند سے کہا کہ حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابو عاصم النبیل عن عبد الحمید ابن جعفر. کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم النبیل نے, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الحمید ابن جعفر نے. فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَا قَرَأَهُ. کہتے وہ بھی چپ ہو گئے اتنا بول کے, سند بیان کرتے کرتے وہ بھی چپ ہو گئے, آگے نہیں بول رہے کچھ بھی. اب دیکھا یہ دونوں چپ, تو جن کے لیے پڑھ رہے ہیں انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کر دی ہے. کہتے ہیں فبدا ابو زرع, ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو. انہوں نے کہا فبدا ابو زرع فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم النبیل عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل. پوری سند اپنی بیان کی جو انہوں نے جس سند سے سنی تھی, اور کہا عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا معاذ بن جبل سے روایت ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, ان کی روح نکل گئی. یعنی حدیث بیان کرتے کرتے وہی حدیث جو ان کو تلقین کرنے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم حدیث بیان کریں گے تو کلمہ ان کو یاد آئے گا, ان کو بولنے نہیں آ رہا, یہ بیٹھ گئے اٹھ کے اور کہا کہ یہ حدیث میری سند سے اب تم سنو. اور پوری حدیث بیان کرتے کرتے جب لا الہ الا اللہ پہ پہنچے, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پہ ختمہ ہو گیا ان کا. آخری کلمہ زندگی کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی زندگی اس میں کٹی. کیا لیول کے لوگ ہوں گے آپ دیکھیے. اس لیے کہتے ہیں کہ وَخَرَجَتْ رُوحُهُ مَعَ قبل ان یقول دخل الجنہ. آگے کا حدیث کا ٹکڑا مکمل نہیں کر پائے, لا الہ الا اللہ پر بھی ان کا خاتمہ ہو گیا, جسم سے روح نکل گئی. تو یہ ان کی زندگی, ایسے لوگ یہ تھے. کیا کیلیبر کے لوگ ہوں گے آپ سوچیے, کیا لیول کے لوگ ہوں گے, کیا زندگی. اور یہ ایسا خاتمہ ان کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا خاتمہ نصیب فرمائے. تو یہ محدثین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جیسے دیکھنا آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے. یہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی ان کو دنیا میں بھی خیر عطا کی. آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں, اور کئی لوگ دنیا سے چلے گئے, لوگ ان کو بھول گئے. لیکن یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ حدیث جب آئے گی تو سند میں یہ لوگ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی کوششوں کی قدر کرنے کی, اور حدیث کے علم کی قدر کرنے کی, اور اسی طرح سے اس کو اپنے عقیدے اور عمل میں لانے کی, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.